بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہائی ایوری ون، آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ فوڈ وتھ شارٹ کٹ. بلاگ کا آغاز اب یہاں سے ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے میں نے فروٹ چاٹ بنائی تھی، چھولے بنائے تھے اور سینڈوچز بنائے تھے، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ میں نے شربت نہیں رکھا تھا، چائے رکھ دی تھی اچھی سی بنا کے. میں نے براؤن چائے جس کو کہتے ہیں نا، براؤن چائے رکھی تھی میں نے. تو علی کو اتنا سمجھ میں شاید آیا نہیں، تو علی نے کیا کیا، میں نے جب تھوڑی دیر میں رات کا ٹائم ہوا تو میں نے علی سے پوچھا علی میں کھانے میں کیا بناؤں. تو علی نے کہا اچھا 1 منٹ رکو، میں میری نا سرپ بھی ختم ہو گیا ہے تو میں وہ بھی لے کر آتا ہوں. تم کافی دیر سے کہتی سرپ ختم ہو گیا ہے، میں نے آپ کو پلایا تھا ختم ہو گیا سرپ، وہ لے کر آئیں، اور آپ کی میڈیسن بھی ختم ہو گئی وہ بھی لے کر آئیں. میں باہر چلا جاتا ہوں اور میں لے کر آتا ہوں. تو میں نے کہا ہاں علی وہ لے کر آ جائیں ورنہ رات کا ٹائم ہے، پھر مجھے نا سمجھ میں نہیں آئے گا، میں بھول جاؤں گی، کھانا پکانے میں لگ جاؤں گی. کہنے لگی جب تک میں نا کھانا نہیں بنانا، وہ گیس نہیں آ رہی نا، سے سلنڈر میں گیس بھی نہیں ہے. انہوں نے مجھ سے یہ جھوٹ بولا، اور نہ یہ گئے اور تقریباً 9:45 کا سمے تھا اور یہ لے کر آ گئے حلوہ پوری. اب لے کر آ گئے تو پھر میں نے کہا چلو اب کھا لو. کہنے لگے نہیں مجھے مزہ نہیں آیا تھا، تم نے فروٹ چاٹ میں بھی کریم نہیں رکھی تھی، سادی والی فروٹ چاٹ بنائی تھی اور چائے بھی براؤن والی بنائی تھی، گرم گرم بہت ہو رہی تھی، مجھ سے پی بھی نہیں جا رہی تھی وہ. میں نے کہا چائے گرم ہی ہوتی ہے علی، کہ بس میرا دل چاہ رہا تھا تو میں یہ لے کر آ گیا. مجھے یہ جواب دیا انہوں نے اور یہ لے کر آ گئے. چائے گرم بہت ہو رہی تھی تو پی نہیں جا رہی تھی. میں نے کہا تو ٹھنڈی کر لیتے اس کو، کسی سوسر وغیرہ میں ڈال کے، پیالے میں ڈال کے، کسی چیز میں ڈال کے ٹھنڈی کر لیتے، مجھے دیتے، میں پتیلی میں ڈال کے ٹھنڈا کر دیتی. علی تم تو گرم چائے پیتے تھے. کہ نہیں وہ مجھے اچھی نہیں لگ رہی تھی تو اس لیے میں نے پی نہیں، میں نے نہیں پی چائے، مجھے اچھا نہیں لگا. تم نے وہ بھی نہیں تلیے میرے لیے، وہ جو پف پیٹیز بنائے تھے وہ بھی نہیں بنائے تم نے، اور وہ بھی رکھے ہوئے ایسے ہی، تم اس کو مائکرو ویو نہیں کر کے مجھے دے سکتی تھی. اور تم نے وہ بھی نہیں دی مجھے، وہ جو پیٹیز بنائے تھے تم نے ایک، وہ بھی مجھے نہیں دیے. وہ جو چکور چکور پیٹیز نہیں بنائے تھے میں نے، بٹوا پیٹیز جو کہ والیٹ ٹائپ سے تھے میرے تھوڑے سے، وہ بھی نہیں دیے. تو میں نے کہا پف پیٹیز جو میں نے بنائے تھے وہ تو میں تمہیں دوں گی نہیں علی، وہ تو بالکل نہیں دوں گی جب تک تم گلا صحیح نہیں کرو گے. کہنے لگے تو پھر میں باسی نہیں کھاؤں گا. تو بہرحال یہ سٹوری ہوئی ہم میاں بیوی کی. بہرحال میں نے ان کو کھلا دیا. اس کے بعد میں نے ایک کافی بنائی ہے. اچھا یہ میں نے ان کو کافی جب بنائی تھی تو یہ تقریباً کتنے بجے کا سمے تھا، یہ 2:02 کا سمے تھا، یعنی 2:30 بجے کا سمے تھا. یہ میں نے کافی بنا کے پلائی، پھر میں نے بریڈ نکالی اور ان کو میں نے اسی حلوے کے ساتھ، یہ حلوہ بچ گیا تھا یہ دیے، اور میں نے یہ کافی بنائی، یہ جیم جیلی بنائی. میں نے کہا آپ یہ جب تک کھائیں تو پھر تھوڑی دیر میں افطاری کا وقت ہوگا تو پھر میں آپ کو بنا دوں گی، اور چیزیں بھی میرے پاس جو سامان رکھا ہے وہ میں بنا دوں گی. بھائی یہ سب میری ہوئی بات. میری اس موضوع پہ تھوڑی سی تو میں بھی علی سے ہوئی. علی تم پھر کھانسنے لگو گے، پھر مجھے اچھا نہیں لگے گا، مجھے کام کرنا پڑتا ہے زیادہ پھر. تو بہرحال یہ بات ہوئی کہ مجھے اچھی نہیں لگی تمہارے ہاتھ کی چائے. انہوں نے یہ کہا مجھ سے، مجھے مزہ نہیں آیا، مجھے اچھی نہیں لگی. پھر بہرحال یہ ماشاء اللہ ہماری سحری کا سمے ہو گیا تھا تو میں نے علی کو چائے وغیرہ پلائی، اور یہ میں نے علی کو وہ دیا دوا وغیرہ. پھر اس کے بعد یہ میرا کال آیا ہوا تھا تو میں اس کو دیکھ رہی تھی ابھی، تو میں بعد میں اٹھاؤں گی اس کو. اچھا پھر میں یہ سحری کے سمے آئی ہوں. سحری میں نا یہ میں نے اس طرح سے انڈا ڈالا کہ آلو کے ہیں، یہ بنائے ہوئے رکھے ہوئے تھے فریج میں. میں نے کہا چلو میں یہی بنا لیتی ہوں. اس طرح سے آلو کے کباب بنا لیے تھے، یہ بریڈ کے ساتھ ہم نے کھائے تھے. اور جی اس طرح سے جی میں نے تو علی سے تھوڑی سی لڑائی کی. علی پھر تم گلا خراب کر کے بیٹھ جاؤ گے، تم یہ سب لے آئے ہماری طرف نا. اچھا بات ادھوری رہ گئی، ہماری طرف نا یہ ملتی ہے 9:30 بجے وغیرہ کے بعد سے ہمارے یہاں طرف یہ ملنے لگتی ہے بڑے مزے کی. تو علی کہنا مجھ سے صبر نہیں ہو رہا تھا تو میں لے کر آ گیا، میرا دل چاہ گیا. جب انہوں نے کہا نا چائے بہت گرم تھی وہ مجھ سے پی نہیں گئی، تو پھر مجھے لگی مرچیں. میں نے کہا اچھا ہاں، اصل میں مجھے کام کرنا پڑتا ہے پھر زیادہ علی کو پھر وہ دینا پڑتا ہے سب سامان گلا ولا صحیح کرنے کا، پھر ان کے نا وکس بھی لگانی پڑتی ہے سینے پر. مجھے پھر بہت کام ہوتا ہے. اچھا یہ آلو کے کباب تھے، یہ مجھ سے اب کی نا تھوڑا سے وہ ہو رہے تھے، وہ نہیں ہو رہے تھے، ٹریگل نہیں ہو رہے تھے جس کو کہتے ہیں نا، ٹریگل نہیں ہو رہے تھے. انڈا الگ سک گیا تھا اور یہ آلو کے کباب تھے، کیونکہ وہ اس کے نہیں تھی نا چنے کی دال کے. یہ انڈا تو بڑے مزے کا بنا تھا، بہت مزے کا بنا تھا. تو یہ آلو کے کباب تھے، تھوڑے ٹریگل کرنا اس کو ٹپیکل ہوا تھا. میں جلدی میں بنا بھی رہی تھی کہ میں کچھ ان کو کھلا دوں علی کو. حالانکہ ساری چیزیں علی کی فیوریٹ ہوتی ہیں، لیکن اگر علی کو 3-4 دن میں احتیاط کروا دیتی ہوں نا تو علی یہ کرتے ہیں. لینے گئے تھے سرپ اور ٹیبلٹ اور یہ سب لے آئے. میں نے بھی کہا چلو ٹھیک ہے. مجھ سے جھوٹ بول کے گئے سلنڈر میں گیس نہیں ہے، تم کچھ نہیں بنانا اکیلے، سلنڈر میں نا گیس نہیں ہے ابھی، وہ پھر آدھا وہ رہے گا، پھر کہو گی تو میں کھڑا نہ ہوں نا جب تک نہیں بنانا، کیونکہ لانا تھا. پھر وہ کھانا میں پکائی ہوئی ہوتی تو میں غصہ کرتی نا پھر، اس لیے. بھائی میں کرتی ہوں غصہ، یہ بات نہیں میں نے غصہ نہیں کیا، میں نے چھوڑا نہیں،
میں نے کہا علی تم کسی سوسر میں کر کے ٹھنڈی کر کے پی لیتے، مجھے بتاتی تم، میں ٹھنڈی کر کے پتیلی میں گھما کے دے دیتی تمہیں. لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ تم یہ چیزیں لے آؤ گے، حلوہ پوری وغیرہ. تو کیا لے آئے نا، اب رمضانوں میں لے آئے تو ٹھیک ہے، رمضان میں ہم روزہ بھی تو رکھ رہے ہیں نا. صحیح ہے، ٹھیک ہے. چلو میں نے کہا چلو پھر بات لمبی ہو جائے گی. میں نے کہا چلے ٹھیک ہے کھا لیں پھر آج. بارہ میں نے تو تھوڑا سا جھگڑا کیا آج. ایک آدمی ہے نا یار لگا ہوا ہے تو وہ پھر کیا کر سکتا ہے. یہ آلو کے کباب اس طرح سے بنا لیے تھے، ٹریگل نہیں ہو رہے تھے مجھ سے، لیکن پھر بھی میں نے ٹریگل کیا، ایک بھی ٹوٹنے نہیں دیا. دیکھو یہ بریڈ کے ساتھ بہت مزے کے لگتے ہیں، اور جیم کے ساتھ نا بہت مزے کے لگتے ہیں. جیم لگاؤ بیچ میں اس کو رکھو اور بریڈ بند کرو دونوں طرف سے، سینڈوچ سا بناؤ، اتنا مزے کا لگتا ہے. انڈا رکھو بیچ میں اور کھا جاؤ، اتنا مزہ آتا ہے، روزے میں بھوک بھی نہیں لگتی پھر. یہ اور وہ کشمیری چائے تیار ہے، اس کے بعد کشمیری چائے رکھ دی تھی. اس کے بعد یہ سحری ہو گئی ہماری. پھر میں نے کیا کیا، افطار والا سمے آیا. افطار والے سمے میں میں نے بے دلی کے ساتھ یہ بنایا کہ آپ دیکھ لیں. اس طرح سے میں نے افطار میں کچھ نہیں بنایا. پھر آج میں نے کہا نہیں بھائی، حلوہ پوری پہلے ہی چل چکا ہے، گلا سرسرائے گا تو پھر میں کیا کروں گی. اتنا کام کرنا پڑتا ہے یہاں پہ، میں بول بھی نہیں سکتی، پھر اتنا کام کرنا پڑتا ہے. پھر علی کو دیکھنا پڑتا ہے مجھے. کھانستے ہیں نا میرے کان کے اوپر ہی تو کھانستے ہیں. پھر وہ کیا بولوں اب میں. ادرک لہسن ڈالا، تلا ہوا پیاز ڈالا، اور یہ آپ کو بتا چکی ہوں اس طرح سے. اور آپ نے کہا تھا یہ ریسیپی آپ مجھے دیجیے گا، تو میں انہی کے لیے دے رہی ہوں. یہ دہی ڈالا اس میں، باقی تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا. یار علی میرے نا کان پہ کھانسنے لگتا ہے، مجھے نا بڑی پینک ہوتی ہے اگر وہ کان پہ کھانستا ہے میرے، تو مجھے بڑی پینک ہوتی ہے. مجھے نا نیند سے آنکھ کھل جاتی ہے. میں جلدی سے دوڑتی ہوں، صرف لب دیتی ہوں اور دوا دیتی ہوں. یہ چلے گا تھوڑا سا، چلے گا، آئس کریم کھائیے نا، یہ چلے گا تھوڑا سا، تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ ٹھیک کر دوں گی میں. بہرحال یہ چکنائی والی چیزوں سے احتیاط کر رہی ہوں، لیکن وہ لے آئے تھے تو کیا کر سکتے ہیں. اس میں تندوری مسالہ ڈالا، تھوڑا سا ادرک لہسن کا پیسٹ ڈالا ہوا تھا، نیچے تلا ہوا پیاز تھا اور چکن کی بوٹیاں تھیں، دہی ہے، تندوری مسالہ ڈالا. آپ نے کہا تھا کہ ریسیپی دے دیجیے گا، تو آپ کو دے دی ریسیپی. بڑے مزے کی بنتی ہے، ایک دفعہ بنائیے گا نا، مزہ آئے گا آپ کو. یہ اس طرح سے یوں ملا لیا. بیچ میں نے تھوڑا سا گڑ بھی ڈالا ہے، تھوڑا سا ایک ڈلی چھوٹی سی نہیں ہوتی، ایک ڈلی وہ ڈالی، 1 چمچ کے برابر، یعنی چھوٹا والا چائے والا 1 چمچ کے برابر ایک ڈلی گڑ کی ڈالی تھی. ٹھیک ہے میں نے یہاں، ٹھیک ہے آپ کو میں نے بتا دیا. آپ کو ڈالنی ہو تو ڈال لیجیے گا، نہیں تو یہ ایسے بھی پرفیکٹ بن جاتا ہے. میں ڈالتی ہوں کیونکہ کھانا ہضم ہو جاتا ہے اس سے. اس کے بعد پریشر لگا دیں گے. اس کے بعد میں یہ یہاں لے آئی تھی کیونکہ گیس کی تو چل رہی ضلالت، تو سبھی کے ساتھ چل رہی ہے، گیس تو نہیں دے رہے صحیح کا. فلیم اتنا ہی انہوں نے پکا دیا، بہت اچھی بات ہے. پھر آپ اس کو تھوڑا سا گاڑھا کر کے پکا لیں، جیسے کہ میں آپ کو سکھا چکی ہوں. بہت چند سیکنڈوں میں یہ گاڑھا ہو جائے گا اور بہت مزے سے آپ کھا لیں گی اور اتنا اچھا لگے گا. چند سیکنڈ کھڑے رہنا ہوگا یہاں پہ اور یہ گاڑھا ہو جائے گا. پھر اس کے بعد میں نے یہ روٹیاں بنا لی تھیں افطاری میں ہی، سالن بنا لیا ماشاءاللہ افطاری میں، یہ روٹیاں بنا لی ماشاءاللہ افطاری میں. بہت مزے کا کھانا ہو گیا تھا ماشاءاللہ ہمارا، اور ہم نے یہ کھا لیا تھا. اس کے ساتھ ہم نے چائے بنائی تھی، شربت کی جگہ ہم نے کشمیری چائے بنا لی تھی. ٹھیک ہے نا جی، یہ ہماری افطاری تھی. آپ کے ساتھ کبھی ایسا تجربہ ہوا ہے کسی نے کان پہ کھانسنا شروع کر دیا اور آپ سو رہے ہوں اچانک سے؟ میرے ساتھ بہت ہوتا ہے، اس لیے میں کہتی ہوں علی پھر تم نے ٹھنڈا گرم کر لیا. پھر میں جلدی سے اٹھتی ہوں، علی کو دوا دیتی ہوں، ٹیبلٹ دیتی ہوں، پھر سکون سے میں لیٹتی ہوں. کیونکہ اصل میں میرے پاس اتنا کم سمے ہوتا ہے لیٹنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے، کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں. ان لوگوں کے جگنے سے پہلے میں جاگتی ہوں، اپنا جھاڑو پوچھا کرتی ہوں، صفائی کرتی ہوں، برتن دھو دیتی ہوں، اور کچھ کھانے میں بھی کچھ بنا کے رکھ لیتی ہوں. اگر گیس آ رہی ہوتی ہے دیکھتی رہتی ہوں بار بار، نہیں تو فلیم کھول کے پھر میں بنا لیتی ہوں اپنا. اگر میں نے چکن وغیرہ بھگوئی بھی ہوتی ہے، میں نہیں دیکھتی گیس آ رہی ہے کہ نہیں، میں سلنڈر کھولتی ہوں اور ماشاءاللہ اپنا کام کر لیتی ہوں. اللہ کا شکر ہے، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں ادا کرتی ہوں کہ پھر میں انتظار نہیں کرتی، میں اپنا کام خود ہی سے کر کے رکھ دیتی ہوں. پھر یہ لوگ اٹھتے ہیں کہتے ہیں کھانا بھی بنا لیا تھا تم نے؟ اچھا اکیلے بنا لیا تھا، ڈر تو نہیں لگا تمہیں؟ علی کو پتہ ہے نا میں ڈرتی ہوں تھوڑا سا، جب یہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں نا میں تھوڑا تھوڑا ڈرتی ہوں. تو میں لیکن پھر بھی نا دروازہ کھول دیتی ہوں علی کے کمرے کا. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ علی میری ایک آواز پہ آ جاتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، فوراً آ جاتے ہیں، نیند توڑ کے ماشاءاللہ سے آ جاتے ہیں فوراً. تو میں دروازہ کھول دیتی ہوں اپنے بیڈ روم کا کہ کوئی بات ہو چیخنے وخنے کی تو میں بتا دوں. ایک دفعہ میرا ہاتھ جل گیا تھا ہلکا سا، میری چیخ نکلی تھی، علی فوراً آ گئے تھے. تو میں یہ کرتی ہوں، میں نا ڈر جاتی ہوں تھوڑا سا، اکیلے میں کام کرتے ہوئے نا مجھے ڈر لگتا ہے. اچھا پھر اس کے بعد میں بیڈ روم صحیح کرنے کے لیے آ گئی تھی اپنا. یہ میں نے بیڈ روم صحیح کیا اپنا. پہلے تو سنگار میز صحیح کروں گی، صاف کروں گی، بہت دنوں سے بکھری پڑی تھی. اس کے بعد اپنا بیڈ روم پورا صحیح کروں گی، یعنی کہ صاف ستھرا کروں گی، بیڈ شیٹ وغیرہ برابر کروں گی، صحیح کروں گی. اس کے بعد سائڈوں کے شیشے پر بھی یہ ایک ہاتھ ماروں گی، اس طرح بیڈ روم صحیح ہو جائے گا میرا، صاف ستھرا ہو جائے گا، اور پھر تھوڑا سا لیٹ جاؤں گی، آرام کر لوں گی. 4 5 منٹ کے لیے. 5 منٹ کے بعد میں اپنا بیڈ روم صحیح کروں گی. اس کے بعد اپنا بیڈ شیٹ وغیرہ برابر کروں گی، صحیح کروں گی. اس کے بعد سائڈوں کے شیشے پر بھی یہ ایک ہاتھ ماروں گی، اس طرح بیڈ روم صحیح ہو جائے گا میرا، صاف ستھرا ہو جائے گا، اور پھر تھوڑا سا لیٹ جاؤں گی، آرام کر لوں گی.
کیونکہ افطاری وغیرہ تو سب ہو چکی تھی، بس اس کے بعد اب کچھ نہیں رہ گیا. پھر تھوڑی دیر میں اٹھوں گی، نہاؤں گی، پھر اس کے بعد میں اپنا اور جو کام بچے کچے ہیں وہ کر لوں گی، پھر نماز وغیرہ پڑھوں گی، اس کے بعد تھوڑا سا باتیں کروں گی، پھر سحری کا ٹائم ہو جائے گا. بس یہی چل رہی ہے روٹین میری. تو ٹائم ٹو ٹائم چلنا ہوتا ہے، ٹائم ٹو ٹائم. روزانہ میں نہیں کرتی ہوں. اب 3 یا 4 دن بعد یہ میں کمرے کو اپنے صاف کر رہی ہوں. یہ اچھا میرے میں نشانات یہ آ جاتے ہیں، میں رف یوز کرتی ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے، مجھے مزہ آتا ہے. میں نہیں وہ میٹ ویٹ لگاتی اس کے اوپر، میں ایسی رف یوز کرتی ہوں، مجھے مزہ آتا ہے. یہ چیزیں صرف ہمارے لیے ہیں تو ہم کیوں ان کو وہ کریں. اللہ حافظ، بائے.